بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک اپنا آور ریلیجن اسلام چینل ہے۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے صرف ایک اتنی سی درخواست ہے، اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ تو اسی طرح آپ کو اچھی ویڈیو اور نیک ہدایات ہماری طرف سے، جتنا ہماری طرف سے علم ہو سکے وہ آپ کو ملتا رہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی خوبصورت ویڈیو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجر اور سورۃ الشعراء میں فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کے باعث اس قوم کو دو قسم کے عذابوں نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب، دوسرا آگ کی بارش کے برسنے کا عذاب۔ یعنی وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ یکا یک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی اس کی ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر آسمان سے آگ برسنے لگی، اور صبح دیکھنے والوں نے دیکھا کہ تمام سرکش اور مغرور لوگ آج گھٹنوں کے بل جھلسے ہوئے اوندھے پڑے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، پس آ کر پکڑا ان کو بادل والے عذاب نے جس میں آگ تھی، بے شک وہ بڑے عظیم دن کا عذاب تھا۔ اس طرح کئی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، سرکشی اور اس کے نبی اور رسولوں کو جھٹلانے اور ان کے خلاف کارروائیاں کرنے کی وجہ سے مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوئی، اور ان کو مختلف عذابوں نے آ لیا، جیسے مختلف بیماریاں، زلزلے، سیلاب، طوفان، پیداوار کی کمی، دل جوئیں، مینڈک، قحط سالی وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کے نازل ہونے کا سبب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اس کو قحط سالیوں کی سخت مصیبتوں اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان سے بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوتے تو بارش ہی نہ ہوتی۔ نیز زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا مال قیامت کے دن سانپ بن کر ان کو ڈسے گا اور گلے کا ہار بن جائے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں۔ جو لوگ جانوروں کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن وہ جانور بڑے ہوئے سینگوں سے اسے ماریں گے اور 50,000 برس تک اسے روندتے اور کچلتے رہیں گے۔ جب بھی کسی قوم کے لوگوں کی اکثریت بڑے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ان میں کوئی ان کو روکنے والا اور نیکی کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہوتا، تو بھی ان پر آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ نیکی کا حکم نہ دینے اور برائی سے نہ روکنے والوں کو اللہ تعالیٰ مختلف مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے اور سخت عذاب دیتا ہے، جیسے کہ نبی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حمید میں فرمایا، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے، وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو بڑے عذاب میں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ایک دوسرے کو برائی کے افعال سے روکتے نہ تھے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جب میری امت میں 14 خصلتیں پیدا ہو جائیں گی تو اس پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پوچھا گیا کون کون سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی، جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے گا، زکوٰۃ جرمانہ محسوس ہونے لگے گا، شوہر بیوی کا مطیع ہو جائے گا، بیٹا ماں کا نافرمان ہو جائے گا، آدمی دوستوں سے بھلائی اور ماں باپ پر ظلم کرے گا، مساجد میں شور مچایا جائے گا، قوم کا ذلیل ترین آدمی اس کا سربراہ بن جائے گا، آدمی کی عزت اس کی برائی کے ڈر سے ہونے لگے گی، نشہ آور اشیاء کھلم کھلا استعمال کی جائے گی، مرد ریشم پہننے لگیں گے، آلات موسیقی کو اختیار کیا جائے گا، رقص و سرود کی محفلیں سجائی جائیں گی، اس وقت کے لوگ اگلے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگیں گے تو لوگ عذاب الہی کے منتظر رہیں، خواب سرخ آندھی کی شکل میں آئے یا اصحاب سبت کے طرح صورتیں مسخ ہونے لگیں گی۔ اللہ اکبر۔